ہندوستان کے نقشے پر عظیم سلطنت مغلیہ کا شیرازہ مدتوں پہلے بکھر چکا تھا۔ سارے ہندوستان پر یا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط تھا یا اس کے معتمدین اور حلیفوں کا۔ اس وقت بچا کچا ملک ہندوستان ان انقسمت ازما رئیسوں اور سرداروں کے قبضے میں تھا جو یکے بعد دیگرے شکست کھاتے اور اپنی چھوٹی بڑی ریاستیں دشمن کے حوالے کرتے جاتے۔ تاہم آگے جا کر وقت نے ایک اور کروٹ کھائی تھی جس کے نتیجے میں دکن سے دہلی تک کا ملک مرہٹوں کے رحم و کرم پر چلا گیا تھا، تو دوسری طرف پنجاب سے لے کر افغانستان کی حدود تک سکھوں کا راج تھا۔ اور ان دونوں طاقتوں یعنی مرہٹوں اور سکھوں کی غارت گری کا یہ عالم تھا کہ یہ جب چاہتے اور جب ان کو موقع ملتا تو یہ اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہر کے شہر رون ڈالتے، مال املاک کو لوٹتے اور شہری شرفاء معززین کو بے عزت کرتے ہوئے نکل جاتے۔ تاہم اس غارت گری میں سکھ تو اس قدر آگے جا چکے تھے کہ مساجد کے سین ان کے استبل بن گئے تھے جہاں پر وہ گھوڑے باندھتے تھے۔ مگر ہندوستان کے اصل سیاسی شاطر انگریزی تھے۔ وہ انگریزی تھے جو سیجے شطرنج پر مہروں کو لڑاتے، آگے بڑھاتے اور پیچھے ہٹاتے۔ اب اس وقت اس اندھیر نگری میں شاہ اسماعیل شہید کے نام سے ایک جوان سربکف ہوا، معاشرے کے ماڑے لوگوں کی اصلاح کی، پشاور کو اپنی جدوجہد کا مرکز بنانے کا سوچا اور پھر ایک زبردست فوج بنا کر شاہ اسماعیل شہید میدان میں آ گئے۔ تاہم بالا کوٹ کی جنگ مرد مجاہد شاہ اسماعیل شہید کی آخری جنگ ثابت ہوئی۔ دوستو، شاہ اسماعیل شہید کون تھے اور بالا کوٹ کی جنگ کیسے ہوئی تھی؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، جب ہم برِ صغیر کی تاریخ آزادی کی بات کرتے ہیں تو برِ صغیر سے مراد پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور برما وغیرہ پر برطانوی استعمار کے تسلط کے بعد وطن کی آزادی کے لیے برپا کی جانے والی تحریکیں ہیں۔ ان تحریکات میں ایک دور مسلح تحریکوں کا ہے اور پھر دوسرا دور پرامن سیاسی تحریکوں کا۔ تاہم ان دونوں قسم کی تحریکوں میں اپنے اپنے وقت میں ہندوستان کے مسلم جوانوں نے بھرپور جدوجہد کی ہے۔ چنانچہ شہدائے بالا کوٹ کی جنگ بھی اسی کا ایک باب ہے۔ ناظرین، اس دور میں ہندوستان کے اس خطے میں یورپ کے مختلف ممالک کی تجارتی کمپنیاں تجارت کے عنوان سے یہاں آئیں، جن میں پرتگال، ہالینڈ، اسپین اور برطانیہ کی تجارتی کمپنیوں نے اس علاقے کو اپنی آماج گاہ بنایا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ میں صنعتی اور سائنسی ترقی کے آغاز کا دور تھا اور صنعت اور سائنس میں مغرب کی بالادستی قائم ہو رہی تھی۔ شروع میں برِ صغیر کے مغل حکمرانوں نے ان تجارتی کمپنیوں کو نہ صرف تجارت کی آزادی دی تھی بلکہ بہت سی مراعات سے بھی نوازا تھا، جس سے یہ کمپنیاں مستحکم ہوتی چلی گئیں، حتیٰ کہ ان کمپنیوں نے اپنے مراکز اور سامان کی حفاظت کے نام سے پرائیویٹ فوجی دستے رکھنے کی بھی سہولت حاصل کر لی تھی۔ پھر جنہوں نے بڑھتے بڑھتے باقاعدہ فوجوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اسی دوران سلطان اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل بادشاہت زوال کا شکار ہوئی اور باہمی خانہ جنگیوں نے زور پکڑا، تو ان غیر ملکی تجارتی کمپنیوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان میں مداخلت شروع کر دی تھی اور پھر جو آہستہ آہستہ اپنا رستہ بناتی چلی گئی۔ تاہم ایک وقت آیا کہ ان تجارتی کمپنیوں نے برِ صغیر کے علاقائی حکمرانوں کو آنکھیں دکھانا شروع کی اور فوجی قوت کے بل پر اقتدار کی طرف بڑھنے لگی۔
چنانچہ برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا باقاعدہ معرکہ سن 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ شہید سے ہوا۔ اس معرکے میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جس کے بعد بنگال پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا اور پھر وہاں اس کمپنی کی باقاعدہ حکومت بھی قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ دوسرا بڑا معرکہ ٹیپو سلطان شہید کا تھا، جو 18ویں صدی کے اختتام پر پیش آیا۔ اب اس معرکے میں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے اور ان کی سلطنت میسور پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے مزید پیش رفت اس اعلان کے ساتھ کی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجیں آگے بڑھتی چلی گئی اور بالآخر دہلی کے مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا پڑا کہ مغل بادشاہت برائے نام قائم رہے گی، مگر اس کے نام پر ملک میں حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کرے گی۔ اب اس معاہدے کا اعلان کچھ یوں ہوا کہ زمین خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب دہلی میں مسلم اور علمی دنیا کی حکمرانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہاتھ میں تھی اور وہ تمام علماء کے قافلے کے سربراہ تھے۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی باقاعدہ حکمرانی کے اعلان کے بعد یہ فتویٰ جاری کیا کہ اب ہندوستان دارالاسلام نہیں رہا بلکہ دارالحرب ہو گیا اور انگریز کے اقتدار سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اب جہاد فرض ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس فتوی کی بنیاد پر جو پہلی مسلح مزاحمت ہوئی اور جہاد کے عنوان سے جنگ ہوئی تو وہ شہدائے بالاکوٹ کے وہ معرکے ہیں جو پشاور اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں 1828 سے 1831 تک جاری رہے۔ جنگ کے لیے اس علاقے کو چننے کی غرض یہ تھی کہ اس خطے کے غیور مسلمان زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہ یہ علاقہ ایک کنارے اور سرحد پر واقع ہے جہاں افغانستان اور دوسرے مسلمان ملکوں سے امداد اور حمایت حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ اس لیے جنگ آزادی کے بیس کیمپ کے طور پر پشاور کو سب سے زیادہ موزوں سمجھا گیا تھا۔ دوسری طرف پشاور پر اس وقت لاہور کی سکھ حکومت کی عملداری تھی اور پشاور کو حاصل کرنے کے لیے مسلم جوانوں کو انہی سے جنگ لڑنا تھی۔ اس لیے ایک طویل مرحلہ وار سفر اور جدوجہد کے بعد مسلم جوانوں کے قافلے نے اس خطے میں متعدد جنگیں لڑیں اور پھر 1830 میں پشاور کے صوبے پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان مسلم جوانوں کے سربراہ سید احمد شہید تھے، جو رائے بریلی کے ایک روحانی خانوادے کے چشم و چراغ تھے، اور سید احمد شہید کے دستے راست اور اس قافلے کے سرخیل حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید تھے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور حضرت شاہ عبدالغنی کے بھتیجے تھے۔ انہی حضرت شاہ اسماعیل شہید نے اپنے عقیدت مندوں کو منظم کیا تھا اور پھر مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے ان کی عملی ٹریننگ کا اہتمام کیا تھا، اور پھر ایک طویل سفر کے بعد پشاور تک پہنچے اور پھر مسلسل مارکہ آرائی کے ساتھ پشاور کے صوبے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سید احمد شہید کی حکومت قائم ہوئی، جن میں ان کے دستے راست شاہ اسماعیل شہید تھے، لیکن یہ حکومت 6 ماہ سے زیادہ قائم نہ رہ سکی اور علاقائی سرداروں میں بغاوت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ان جنگجوؤں نے پشاور کا انتخاب تو جنگ آزادی کے لیے بیس کیمپ قائم کرنے کی غرض سے کیا تھا، مگر اب علاقائی سرداروں کی بغاوت کے بعد
بیس کیمپ کے لیے نئی جگہ کا چناؤ کرنے کا فیصلہ ہوا اور پھر اس مقصد کے لیے مظفر آباد کا انتخاب کیا گیا، جو کہ اب آزاد جموں کشمیر کا دارالحکومت ہے۔ چنانچہ اب پشاور سے یہ قافلہ مظفر آباد جانے کے لیے روانہ ہوا، جس کے لیے محفوظ راستہ وہی تھا جس کا انہوں نے انتخاب کیا تھا، اور اسی راستے میں بالا کوٹ آتا ہے۔ تاہم ان جوانوں کے لیے مظفر آباد دور سے دور ہوتا ہی چلا گیا، کیونکہ سکھ فوجوں کے ساتھ جگہ جگہ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ تاہم بالا کوٹ کے علاقے سے ان مجاہدین کی مخبری ہوئی، اور پھر اسی مخبری کا نتیجہ تھا کہ بالا کوٹ میں ہی سکھ فوجوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا، اور پھر ایک صبر آزما جنگ کے بعد ان تمام مجاہدین نے اپنے امیر المؤمنین سید احمد شہید اور اپنے سپہ سالار شاہ اسماعیل شہید سمیت بالا کوٹ میں جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، اس دور کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو نواب سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو شہید کے بعد آزادی وطن کی غرض سے لڑا جانے والا یہ ایک بڑا معرکہ تھا، جبکہ دہلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے آزادی کے لیے جس جہاد کا اعلان کیا تھا اس کا یہ پہلا معرکہ تھا، جو انہی کے خاندان اور عقیدت مندوں کے قافلے نے برپا کیا تھا۔